نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں، اعمال بتا کر کے پھر یہ بتایا کہ اگر یہ اعمال کر لو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی تم 6 کام کر لو، اگر تم 6 کام کر لو گے تو یقیناً تم جنتی ہو۔ تم مجھے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 کام کون کون سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بولو، جب تم بات کرو تو سچ بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹ سے بچو، سچ بات کرو۔ سچی بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ بات سوچو کہ میں سچی بات کروں گا تو سچی بات میں ہلاکت ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم سچی بات کرو، سچ میں ہلاکت نہیں بلکہ سچ ہی میں نجات ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سوچو کہ میں جھوٹ بولوں گا اور جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا، تو فرمایا کہ نہیں، جھوٹ بول کے بچو گے نہیں بلکہ تمہارے لیے جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچی بات کرنی چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، وہ کیا بیان فرمائی؟ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، کہ جب تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو۔ جو وعدہ کرو اس وعدے پہ پورے اترو، وعدہ خلافی بالکل بھی نہ کرو۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو تم امانت میں خیانت نہ کرو، اس کی امانت کو ادا کر دو، اس کی امانت اس کو دے دو، امانت میں بالکل بھی خیانت نہ کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ 3 نشانیاں کون کون سی بیان فرمائیں؟ پھر فرمایا کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھوٹ سے بھی بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بھی بچانا چاہتے ہیں۔ جب ہم وعدہ کریں تو وعدہ کی خلاف ورزی بھی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمیں یہ درس دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بولنا ہے سچ بولنا ہے، جب کوئی ہمارے پاس امانت رکھے تو ہم امانت میں کوئی خیانت نہ کریں، جب کسی کے ساتھ ہم وعدہ کریں تو ہم وعدے کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ اور مشرکین اپنی امانتوں کو رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس وقت مکے میں اگر سب سے بڑا کوئی امین ہے تو وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ وہ لوگ بھی میرے آقا کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی، جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرم گاہوں کے معاملے کو دیکھو، شرم گاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، تم اپنی نگاہوں کو بچا لو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ نور میں ہے کہ اے پیارے حبیب آپ مومنوں سے کہہ دیں،
کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک بھی قرآن اپنے پاک میں یہی حکم دے رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تم اپنی ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تنگ نہ کرو، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ یعنی ان ہاتھوں کی وجہ سے تم کسی کو تکلیف نہ دو، تم کسی کے ساتھ شرارت نہ کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سچ بولے، جو بندہ وعدہ خلافی نہ کرے، جو آدمی امانت میں خیانت نہ کرے، جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لے، اضمن لکم الجنہ، پھر میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو آدمی ان کاموں کی حفاظت کر لیتا ہے، یہ کام کر لیتا ہے، سچ کو اپنا لیتا ہے، جھوٹ سے دور ہو جاتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا ہے، فریب نہیں کرتا ہے، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن اس کو جنت، اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔